and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اكبر عقيدة محمد حسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر عقبا کر کے دیکھ. ذکر سب کا کر کے دیکھا ذکر سب کا کر کے دیکھا. ذکر مولا کر کے دیکھ ذکر مولا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. ذکر سب کا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کا کام آیا کون کس کا کام آئے گا. کون کس کا ہوا ہے کون کس کا ہوگا. کون کس کا کام آیا کون کس کا ہوا ہے ہوگا. سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا. رب کو اپنا
کو اپنا کر کے دے، ذکر مولا کر کے دے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس مبارک اور پاک مہینے میں دوسرے جمعے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے، سننے کو بہت قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ اس مبارک مہینے کا تعلق جتنا نمازوں سے ہے، روزوں سے ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے تعلق قرآن سے جوڑا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، وہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے قرآن کو اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر قرآن سے جس کا تعلق ہے کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ عام آدمی کے دماغ میں سوال آئے گا کہ جب اللہ نے اس کا تعلق قرآن سے جوڑا ہے تو قرآن آدمی اتنا پڑھے، ایک پارہ پڑھے، 2 پارہ پڑھے، 15 پڑھے، 20 پڑھے، پورا قرآن پڑھے، 1 گھنٹہ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، تو اس کے لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو تو کہا کہ یہ فرض ہے اور نمازیں تو پہلے سے ہی فرض ہے اور قرآن میں بھی روزہ فرض ہے، مگر تلاوت قرآن، نماز کی حقیقت تو فرض ہے مگر باقی وقت میں فرض نہیں بلکہ ترغیب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو اب ذہن میں سوال ہوا کہ زیادہ سے مراد کتنی کریں؟ تو اس کا پہلا جواب ہم قرآن سے تلاش کریں۔ پھر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طریقے کو دیکھیں گے، پھر صحابہ کو دیکھیں گے، پھر صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھیں گے، اولیاء کرام کو دیکھیں گے، علماء مجتہدین کو دیکھیں گے، ہمارے اکابرین کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کتنی ہونی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یوں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے حصے میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کیجئے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ایسی ہو جیسے ترتیب کے ساتھ ہو، سمجھ میں آنے والی بات ہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، ایسا نہ ہو کہ سانپ کے منتر کی طرح قرآن پڑھا جائے اور پیچھے والے کو یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، ان کو ایسا لگے کہ پتہ نہیں کچھ تیسری دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، مجھے پتہ نہیں، بلکہ قرآن تو آیا ہے فہم پیدا کرنے کے لیے، سمجھ پیدا کرنے کے لیے، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، اے لوگوں کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا آرڈر کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں، قرآن تو پارلیمنٹ میں نافذ ہونے کے لیے قرآن آیا تھا، قرآن تو سمویدھان کی کتاب ہے، قرآن تو زندگی میں نافذ العمل ہونے کے لیے آیا تھا، قرآن طریقہ بتاتا ہے کہ تم زندگی کیسے گزارو، صبح سے شام تک تمہارے زندگی کیسے گزرنی چاہیے، اور قرآن بتاتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے حاکم بنایا تو حکومت کیسی کرنی چاہیے، اللہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت اور پاور ہے کہ تم جو ہے کہیں پر فوجی کمانڈر ان چیف بنے ہو تو وہاں پر کس طریقے سے تمہیں کام کرنا چاہیے، قرآن قانون کی کتاب ہے، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا، شب بارات آئی تو پڑھ دیا، دادا کا انتقال ہوا تو پڑھ دیا، گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو کرائے کے کچھ لوگ لے آئے پڑھ لیے، خود سو وہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، خود وہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ دے دیا ہے سارے کام کاج کا دوسرے کو، بھائی باپ آپ کا انتقال ہو، ماں آپ کا گزر جائے، رشتہ دار آپ کا انتقال ہو، قرآن تیسرا آدمی پڑھے گا، باپ کی زمین جائیداد کسی مولوی کو تو نہیں دیتا بھیا، چلو بھائی میرے باپ مر گئے، اب اس کوٹھی کا ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ مولانا کو دے تو مولانا کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، ہوا آج تک نہیں ایسا نہیں ہوا، مگر قرآن پڑھنے کے لیے مولانا کو بلائے، کیا کام ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت اور اس کی سعادتیں آپ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابھی کچھ منہ قلیلا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رات میں قرآن پڑھئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کتنی دیر پڑھیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، کہا کہ آپ کی بشاشت پر یہ ہے کہ آدھی رات تک قرآن کی تلاوت کریں، یہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات کا کچھ حصہ کم، یعنی جس کو علماء نے مسائل نکالا کہ کم سے کم رات کے 3 حصے بناؤ، اس میں سے 1 حصہ انسان کا قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے، چاہے وہ کھڑے ہوتے ہو یا بیٹھتے ہو یا کسی طریقے سے ہو، چلتے پھرتے ہو، بہت سارے حفاظ کرام کو اپنے دیکھا ہو، گاڑی بھی چلاتے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کام پہ بھی لگے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اوصد علیہ ورتل القرآن، اے اللہ کے نبی ذرا آدھی رات اور آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ بھی کر لیجیے،
یعنی آدھی رات تو پڑھیے مگر آدھی رات سے اگر زیادہ کریں گے تو اور فضیلت کی بات۔ تو میرے عزیزو یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے قرآن کے ساتھ دل لگانے کا، قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے کا، قرآن کو اپنے دل کے نہان خانی میں اتارنے کا، دل و دماغ میں قرآن کو بسانے کا یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دو گے، رحمان آپ کے اوپر جو ہے مہربان ہو جائے گا۔ مگر کیا کرے مسلمان، اس مہینے میں جڑتا ہے کپڑوں کی دکان سے مسلمان جڑتا ہے، چپل کی دکان سے مسلمان جڑتا ہے، ہوٹلوں سے آدھے دن ہوٹل میں گزر گیا اور اثر پڑنے کے بعد ایسا بخار سوار ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا لے کے آئے، ایسا لگا ہے جیسا بھوکا شیر ایک مہینے سے کھایا نہیں۔ میرے بھائی جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا اتنا ہم کھانے کے بعد ہی مریں گے، اس سے پہلے نہیں مریں گے، چاہے وہ رمضان میں کھا لو چاہے رمضان کے بعد۔ آپ نے بہت سارے آدمی کو دیکھا ہوگا آئی سی یو میں کھانا نہیں چل رہا ہے، پائپ ڈالے ہوئے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے کچھ دن باقی ہے، کھانا نہیں، دانا ختم ہو گیا، اب لکوڈ کی شکل میں باقی ہے۔ اگر وہ چلتا پھرتا رہے گا تو لکوڈ نہیں کھائے گا، دانا کھائے گا۔ اللہ نے اسے آئی میں بھیج دیا کیونکہ تیرے پاس اب دانے بچے نہیں ہیں مگر دن کے ایام بچے ہیں، تو وہ دن پورے کرنے ہیں، اس لیے اب لکوڈ پہ تو چلے گا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اب لکوڈ بھی بند ہو گیا مگر پھر بھی سانس چل رہی ہے، اب وہ مشین کے ذریعے سے سانس لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی سانسیں باقی ہے، کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، لکوڈ بھی ختم ہو گئی، اب صرف سانس باقی ہے۔ اللہ نے کہا اگر اس کو چلتا پھرتا رکھوں گا کہ کسی کا حق مار کے کھائے گا، اس میں سب بند کر دو، جتنی سانسیں اس کی باقی ہے یہ مشین اس کے ذریعے سے سانس لے گا۔ آپ جائیے بہت سارے ہاسپٹلوں میں آئی سی یوز میں یا اے سی یو میں جا کے دیکھیے، بہت سارے پیشنٹ مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، صرف سانس چل رہی ہے، دانا پانی کچھ نہیں چل رہا۔ میرے بھائیوں تو جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ چاہے رمضان میں اللہ سے لے لو یا رمضان کے بعد لے لو، رمضان میں لینے کی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا الصوم سنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال کیسا ڈھال؟ جس طریقے سے اگر کوئی وار کرے تو آدمی بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ میں ڈھال لگا کر کے ایسے تلوار کی وار سے بچاؤ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ انسان کی موت ہو جاتی ہے، قبر میں اتار دیا گیا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سر کے طرف سے آتے ہیں، سجدے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے تم اسے جہنم میں نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ سینے کے طرف سے آ جاتے ہیں تو پھر وہی فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سینے کو تمہیں ہم نہیں لے جانے دیں گے، اس میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ یہ پیٹ کے طرف سے آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور فرشتوں ہم تمہیں سے جو ہے نہیں لے جانے دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے خاطر روزہ رکھا کرتا تھا۔ اور پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو پھر یہ تراویح اور یہ نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کیا فرشتوں تمہیں ہم اس کو جہنم میں نہیں لے جانے دیں گے، اس لیے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر کے 2-2 گھنٹہ اللہ کے سامنے قرآن سنا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مبارک مہینے کی قدر کر لو، یہ چند روز باقی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا کہ عشرہ ہونے کے قریب آ گیا، آج 9 روزے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جنہوں نے نہیں رکھا ان کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ بھائی رمضان کے بہانے سے اچھے اچھے فروٹ کھانے کو مل رہے ہیں، اور روزے دار لوگ مسجد کے دسترخوان میں سب سے پہلے جا کے بیٹھ جائیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ روزہ دار ہے۔
کسی کو شک ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو یقین ہے، اللہ تو علیم ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دل میں جو بھید ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، مگر اللہ حلیم بھی ہے۔ حلیم کے معنی کیا ہے؟ برداشت کرنے والا۔ اللہ جانتا ہے یہ بندہ گنہگار ہے، یہ بندہ جو ہے بدکردار ہے، مگر اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اور اللہ ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ کسی طرح میرے راستے میں آ جائے، میں اس کی برائیوں کو ختم کر دوں اور اس کی نیکیوں کو دنیا کے سامنے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ گھٹنا آ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ یہاں بھی چمک رہا ہے، اللہ کی نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے، یہ میرا بندہ نمازی ہے، مگر وہی بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ ظاہر نہیں کرتا، یہ بندہ گنہگار ہے۔ چوری کرنے آیا، اللہ نہیں کہتا یہ بندہ چوری کرنے آیا، یہاں پر نشان لگ گیا، یہ بندہ اور کوئی غلط کام کر کے آیا، اللہ اسے چھپا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کا، قحط سالی کا زمانہ تھا، قحط چاروں طرف، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، نہ دانا ہے نہ پانی ہے۔ طے ہوا کہ میدان میں سب جمع ہو کر کے اللہ کے سامنے لے آئیں گے، دعا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں سے استغفار کریں گے، تب اللہ بارش کرے گا۔ سورہ نوح کے اندر بھی اس کا واقعہ موجود ہے کہ استغفروا کان غفارا، انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ رمضان میں یہ 2-3 کام کرنے کے، سب سے پہلا اول کلمے کی کثرت۔ جب آپ سحری کھا کے بیٹھو تو 10 منٹ کم سے کم دل لگا کر کے، ایک دم دنیا مافیا سے الگ ہو کر کے، آپ کو لگے ہی نہیں کہ آپ دنیا میں ہو، آپ کو ایسا لگے کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس سے کوئی مطلب نہیں، بس زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ جب آپ یہ ذکر کرنے لگتے ہو، اس کا یقین دل میں اترتا ہے، اور پھر وہ اللہ 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 ہو، اللہ اللہ ہو، اللہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ دیر تک درود کا ورد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر کے بدلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں کے جو ہے رخ کو تبدیل کر دے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو اس طریقے سے ان راتوں کو جو ہے ذکر سے مسیر کیجئے، کھانے پینے سے نہیں۔ کھانا پینا تو ہمارے مقدر میں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ جب تک میں نہیں کھاؤں گا مجھے موت نہیں آئے گی، یہ یقین ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پوری قوم کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی واقعہ مکہ میں بھی ایک واقعہ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 7 سال تھا۔ کتنے سال؟ 7 سال کے بچے، پورے مکے میں قحط تھا، ایک دانہ نہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ جانتے ہیں بارش کے بغیر دنیا زندہ نہیں رہ سکتی۔ پورے مکے والے کہنے لگے، حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے، وہی سردار تھا، کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا دادا جان میرے پاس ایک ترتیب ہے، اس سے بارش ہو جائے گی۔ بولا بیٹے کیا ترتیب ہے بتاؤ؟ کہا کچھ نہیں، خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس طرح بلند کیجئے اور کہیے کہ اللہ اس بچے کی برکت سے بارش دے دے، اس بچے کی برکت سے بارش دے دے۔
حضرت عبد المطلب اپنے پیارے پوترے کو لے کے خانہ کعبہ پہنچے اور میرے آقا کو ایسے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کے اللہ سے کہہ رہے تھے ابھی مکمل کہاں بھی نہیں بارش شروع، ابھی مکمل جملہ نہیں ہوا بارش شروع ہو گئی۔ ارے جس نبی کے بچپنا کے حوالہ دے کے حضرت عبد المطلب نے جو ہے پورے مکے کو قحط سالی سے بچایا تھا، اس نبی کے ہم امت ہیں، کیا ہم اپنے نبی کے پیروی کر کے اپنے زندگی میں خوشیاں نہیں کما سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے کامیابی تو جبھی ملے گی جب پکے اور سچے مومن بن جاؤ گے، مومن نہیں بنو گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ تمام جو ہے خاندان والے برادری والے سب جمع ہیں اور دعا کر رہے صبح سے شام تک دعا کی، مگر کوئی اثر نمودار نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ اس قوم کو میں لے کے آیا ہوں، اگر آج بارش نہیں ہوئی تو یہ لوگ مجھے جھوٹا مانیں گے، کچھ تو رحم فرما دیجیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم سب کی سننے کی باتیں یہ دل میں اتار دیجیے گا۔ کہا موسیٰ بارش تو برسا دیتا، بارش تو برسا دیتا، مگر تمہارے اس مجمع میں ایک اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے بارش برسانا میں نہیں چاہتا، اس کی نحوست سے آپ سب مارے جاؤ گے، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے آ کے اپنے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ بھائیو اللہ بارش برسانے کے لیے تیار ہے، مگر ایک کوئی بندہ ایسا گنہگار ہے جس کے گناہوں کی نحوست کی سزا ہمیں مل رہی ہے، جب تک وہ ہم میں رہے گا بارش نہیں برسے گی۔ ہم اس سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مجمع سے وہ نکل جائے، وہ یہاں سے نکل جائے، تب ہماری دعا قبول ہوگی اور بارش ہوگی۔ اب اس بندے کے دل پہ چوٹ لگی کہ بھائی گنہگار تو میں ہوں، اگر میں نکلا تو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بات کی بات ہے، مگر یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ اب جو اس کے دل میں خواب پیدا ہوا تو دل میں اس نے اللہ سے توبہ کری اور کہا اللہ میں جتنا بھی بڑا گنہگار ہوں یہ راز تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے پیارے پروردگار آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد پکی سچی زندگی گزاروں گا۔ ابھی یہ دعا کر کے ختم ہی کر رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا تکلیف کا معاملہ ہو گیا، کیونکہ قوم سے کہا تھا اتنا بڑا گنہگار ہے جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور اس سے ابھی کوئی نکلا نہیں کہ بارش شروع ہو گئی، تو لوگ کہنے لگا موسیٰ تو بھی جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے، یہاں سے تو کوئی نکلا نہیں ابھی۔ تو حضرت موسیٰ پھر اللہ کے ساتھ ٹیلی فون لگائے، جیسے آج کل کا نوجوان لگاتا ہے، اپنے گرل فرینڈ کو لگاتا ہے، کبھی کبھی اپنے ماں کو بھی لگا لیا، اپنے باپ کی بھی خبر کر لیا کرو، اپنے بیوی بال بچوں کی خبر رکھنا ضروری ہے، مگر ماں باپ کی خبر رکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، اپنے گھر والوں کی خبر ہمیشہ لیتے ہو، کبھی کبھی اپنے ماں باپ کا بھی خبر لے لو کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کس حال میں کیا زندگی گزار رہی ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہو، ایک روم میں ماں باپ پڑے رہتے، بچوں کے ساتھ آپ مزے کی زندگی گزارتے، کبھی ماں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، کبھی باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے، نہیں کہتے کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ارے یہی ماں باپ کے ذریعے سے تم دنیا میں آئے ہو، اگر یہ نہ ہوتے تو تم کہاں سے آتے، ہم کہاں سے آتے؟ میرے بھائیوں اس لیے رمضان کا مہینہ ماں باپ کو راضی کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ کبھی اپنے باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھو،
قبرستان میں جا کے دیکھ، وہاں بھی تجھے معاف نہیں ملے گی۔ اور اگر زندہ ہے ناراض ہے منا لو، وقت ہے، یہ وقت چلے گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مگر ایک بار ماں باپ چلے جائے نہیں مل سکتی۔ بیوی چلی جائے دوسری شادی کر سکتے ہو، بچے نکل جائے، آوارہ ہو جائے، دوسرے بچے پیدا ہو سکتے ہیں مگر ماں باپ کے اوپر چلا جائے کوئی راستہ نہیں واپس لانے کا۔ اس لیے جب تک زندہ ہے ان کی قدر کر لو میرے بھائیوں، اور اس مبارک مہینے میں ضرور کر لو۔ جن کے بھی ماں باپ ناراض ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ضرور راضی کر لے، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں والدین میں سے دونوں یا ایک ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا، بارش ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے بارش نہیں ہوگی، بارش ہو گئی، آپ نے بارش برسا دی، لوگ تو مجھے چینی نہیں دیں گے۔ کہا کہ میرے پیارے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس بندے نے توبہ کر لی اور میں نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا۔ غور سے سنیے، اب دل چاہے گا کہ بھائی کون ویسا بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اور پھر اسی کی توبہ کی برکت سے اللہ نے بارش کر دی۔ اب فوراً اللہ کے دربار میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ بس مجھے وہ بندہ تھوڑا دکھا دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کو۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ سنو مسلمانوں، سنو سنو، اپنے دل کے کانوں سے سنو۔ کہا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب میں نے نہیں بتایا، اب تو توبہ کر دیا، ہم کیسے بتاؤ؟ جب وہ گنہگار تھا تب نہیں بتایا تو اب وہ توبہ کر کے میرا مقرب بندہ، میرا نیک بندہ بن چکا ہے، اب تجھے میں کیسے بتاؤں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کی گناہ سے تو نفرت کرو مگر اس سے نفرت مت کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ عادتیں خراب ہے، ہاں اس کی عادتیں خراب ہیں، یہ عادتیں کبھی بھی نکل سکتی ہیں۔ کیا پتا کہ یہی بیٹھے بیٹھے وہ توبہ کریں گے اور اللہ کے نظر میں اللہ کا ولی بن جائے اور ہم ان کی برائی کرتے کرتے اپنے نامۂ اعمال میں ان کی برائیاں لیتے رہیں۔ بہت سارے مرتبہ ہوتا ہے روزہ دار انسان روزہ رہتا ہے، دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، اپنے روزے کے سارے ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو عورت کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ دو عورتیں روزہ دار سی تھی، پیٹ میں شدت سے درد ہوا، تڑپنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دونوں عورتوں نے گوشت کھایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ روزے سے صبح سے کھانا تو دور کے بعد ایک کچھ پانی بھی نہیں پیا، تو اللہ کے نبی نے دونوں کو ایک ایک پیالہ دیا، کہا کہ جاؤ اس میں قے کرنے بولو۔ کہا یا رسول اللہ یہ قے کیسے کریں گے، کچھ ہے نہیں پیٹ میں نکلے گا، نے کہا جاؤ کرنے بولو۔ جب قے کیا تو تازہ گوشت کا ٹکڑا نکلا ان کے منہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ گوشت کا ٹکڑا یہی کھایا تھا انہوں نے۔ صحابہ حیران اور پریشان، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہوا انہوں نے صبح سے، اور وہ بھی تازہ گوشت خون لگا ہوا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جب کسی کا چغلی کرتا ہے، ایک بندہ جب کسی کی برائی کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ زندہ نہیں مردار کی گوشت کی طرح وہ نوچ کے کھا رہا ہے۔ یہی عورتوں نے کسی کی چغلی کری ہے اور اس کا چغلی گوشت کی شکل میں ان کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں روزہ ہمیں درس دیتا ہے عفو کا، درگزری کا، ہمدردی کا، لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا
وہیں پر درس دیتا ہے کہ ہم اپنے منہ کا بھی روزہ مکمل رکھیں، یعنی اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، دوسرے کی برائی نہ کریں، اور اس مہینے میں غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں پر اپنی نظر کرم کریں۔ تو زکوٰۃ والی ساڑیاں نہ خریدیں، بہت بات کیا آپ نے زکوٰۃ والی ساڑی، آپ کو اللہ نے دھن دیا، دولت دیا، جائیے اور جانے کے بعد کیش کی شکل میں ان کو دے دیجیے، اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، اپنے دوست احباب میں جو غریب ہیں ان کو دیجیے، اور جب سب ہو جائے پھر بھی آپ کے پاس پیسے بچے ہو، اس بار تو اللہ کا کرم ہے، جس کا گزشتہ سال 50,000 زکوٰۃ نکلتا تھا، اس بار 1.5 لاکھ نکل رہا ہے۔ حساب کیا آپ لوگوں نے؟ اب اس میں بھی آپ ڈنڈی مارو گے کہ یار ابھی تو ریٹ کم تھا، ابھی بڑھا دیا تو ہم کیا کریں، اجرا کیسے دیں گے؟ ارے بھائی برائے تو اللہ نے ہے نا، آپ کو مالک کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا خوشی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنے کا مالک آپ کو بنا دیا، اس لیے آپ غریبوں کا حق مت ماریے، بلکہ گھر میں جائیے، اپنے زیور کو تولیے، اس کے بعد اس کو زکوٰۃ کی شکل میں اس کو نکالیے، تو اللہ آپ کو اگلے سال تک اور ڈبل بنا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اور بڑا مالدار بنائے، مگر شرط ہے جتنے کا بنایا پہلے اتنا کا شکر ادا کریے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کا موضوع آئے گا تو آپ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت و صفا